حال ہی میں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا سجاد انور کے ساتھ ایک انٹرویو دیکھا۔ انہوں نے 1960 کی دہائی کا واقعہ سنایا جب ایران میں ابھی رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور پاکستان میں ایوب خان بدستور کئی سال سے حاکم اعلیٰ بنے بیٹھے تھے۔ شمشاد احمد خان نے بتایا کہ شاہ بار بار ایوب خان کو بڑے کر و فر کے ساتھ کہتا تھا کہ جنرل، یہ عرب بڑے گندے لوگ ہیں، تم ان کو چھوڑ دو۔ شاہ عربوں کو گالیاں دیتا تھا۔ ایوب خان اس کو سمجھاتا تھا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مگر تم ہمارے زیادہ بھائی ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ ہماری سرحد لگتی ہے، ہماری تاریخ ملتی ہے، عربوں کے ساتھ ہماری تاریخ نہیں ملتی، وہ تو ایک قوم بھی نہیں ہے۔ مطلب انتہائی سلیقے سے شاہ کو سمجھا دیتا تھا کہ آپ سے ہمیں بہت پیار ہے لیکن عرب بھی ہمارے پیارے بھائی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں سعودی عرب نے ہمیں دفاعی معاہدے کی پیشکش کی تو میں نے اور گوہر ایوب نے نواز شریف کو اسی وجہ سے اس فیصلے سے باز رکھا کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف جائے گا۔ شمشاد صاحب کا کہنا تھا کہ پہلے دن سے ہی ہماری خارجہ پالیسی کا ایک ستون بن چکا تھا کہ ایران اور عربوں کو ہم نے ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا ہے، ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ ہے پاکستان جیسے ملک کی فارن پالیسی، جسے کبھی امریکہ کا غلام کہا جاتا ہے تو کبھی روس کے خلاف استعماری قوتوں کی ایک آؤٹ پوسٹ ہونے کا تانا دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ایران ہے جو خود کو اسلام اور مسلمانوں کا باڈی گارڈ گردانتا ہے اور استعمار کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونے کا دعوے دار ہے، مگر اس کی خارجہ پالیسی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک طرف اس کا دوست پاکستان کا ازلی دشمن ہندوستان ہے، جس کے ساتھ اس کی پینگیں اس حد تک بڑی ہوئی تھیں کہ 1994 میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ میں قرارداد لانے کے خلاف ووٹ دے کر پاکستان کا نہ صرف مسئلہ کشمیر پر موقف کمزور کیا بلکہ اسے ایک ایسا دھچکا پہنچایا جس سے یہ مسئلہ دوبارہ مسلم دنیا میں بطور ایک حل طلب معاملے کے سر ہی نہ اٹھا سکا۔ بھارت کو ایران نے چابہار پورٹ بھی تشتری میں رکھ کر پیش کر دی، جبکہ ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن سے پاکستان سے کہیں پہلے بھارت نے منہ موڑا تھا۔ پاکستان تو آج بھی ایران پر لگی پابندیوں کے اٹھنے کا منتظر ہے کہ یہ ختم ہو تو ہم ایران پاکستان گیس پائپ لائن مکمل کر کے اس سے گیس کی ترسیل کا کام شروع کریں۔ یہ چابہار پورٹ گزشتہ قریب 1.5 دہائی سے بھارت کے زیر انتظام ہے اور اسے اکثر چین پاکستان اقتصادی راہداری اور گوادر پورٹ کا متبادل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس بات پر محض حیرت کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے کہ گوادر پورٹ جو بحیرہ عرب تک چین کی رسائی کے لیے تیار کی جا رہی تھی، اس کے مد مقابل چابہار کو لا کھڑا کرنے کا کیا مقصد تھا، خصوصاً اس وقت جب بھارت امریکی کیمپ کا ایک جزو لا ینفک بن چکا تھا اور چین کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے دن رات امریکی سرمایہ کاری کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پھر اسی پورٹ سے بھارتی رو کا ایک ایجنٹ کلبھوشن یادو پاکستان میں داخل ہو کر بلوچستان میں دہشت گردی کرتا پکڑا گیا، لیکن آج جب ایران پر مشکل وقت پڑا ہے تو بھارت دشمن کی صفوں میں کھڑا دکھائی دیتا ہے، جبکہ پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ بہر صورت یہ جنگ بند کروائی جائے اور ایران کی جیسے بھی کر کے معاشی مدد کی جائے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ٹرانزٹ آف گڈز تھرو ٹیریٹری آف پاکستان آرڈر 2006 ہے، جس کے تحت پاکستان نے ایران کی دیگر ممالک سے ہونے والی تجارت کے لیے اپنی زمینی راہداری کھول دی ہے تاکہ امریکہ کی جانب سے اس پر لگائے گئے بلاکیڈ کا اثر زائل ہو سکے۔ بھارت اس دوران نہ صرف ایران پر حملے کی مذمت کرنے سے بہت عرصے تک قاصر رہا بلکہ یہ اپنے سمندروں میں آئے ایرانی بحری جہاز پر امریکی حملے سے قبل نہ تو اس کو خبردار کر سکا، نہ ہی اس نے اس کی ڈسٹریس کال کا جواب دیا کہ جا کر ایرانی نیوی کے اہلکاروں کو بچا سکتا۔ حد تو یہ ہے کہ بھارت اس وقت برکس کی چیئر پر موجود ہے، لیکن بھارتی اخبار دا ہندو میں سہاسنی حیدر کی رپورٹ کے مطابق یہ نہ صرف اسرائیل کی غزہ میں بربریت پر اسرائیل کا نام نہ لینے پر مصر رہا بلکہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان لفظی گولہ باری کے دوران ایران کی طرفداری کرنے سے بھی انکاری رہا۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان ایران کے لیے اپنی زمینی راہداریاں کھول رہا ہے، امریکی جنگی جہاز ایران پر حملے کے لیے ہندوستانی بندرگاہوں سے تیل بھرواتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایران کے شمال مغرب میں دیکھیں تو اس کی سرحد 3 ملکوں سے ملتی ہے، ترکیے، آذربائیجان اور آرمینیا۔ ان میں سے 2 ممالک ترکیے اور آذربائیجان مسلمان اکثریتی ممالک ہیں جبکہ آرمینیا مسیحی اکثریتی ملک ہے۔ کشمیر ہی کی طرز پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان بھی نکورو کاراباخ کا ایک دائمی اختلاف چلا آ رہا ہے، تاہم یہاں بھی ایران آذربائیجان اور ترکیے کا ساتھ دینے کے بجائے نکورنو کاراباخ کے مسئلے پر آرمینیا کا حمایتی رہا، یہاں تک کہ 1992 میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تہران میں تصفیہ کروانے کے باوجود چند ہی دنوں میں جب آرمینیا نے آذربائیجان پر حملہ کر دیا تب بھی ایران کو آرمینیا کی مذمت کی توفیق نہ ہوئی۔
الٹا ایران ڈٹ کر آرمینیا کی حمایت میں کھڑا نظر آیا، جبکہ آذربائیجان دہائی دیتا رہ گیا کہ ایران دراصل آرمینیا کا حمایتی ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تصفیہ کروانے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اب ذرا 2026 میں امریکہ اسرائیل کی ایران پر مسلط شدہ جنگ کے دوران دونوں ممالک کا رویہ ملاحظہ کریں۔ 5 مارچ کو ایران کی جانب سے آذربائیجان کے ناخچیوان ایکسکلیو پر حملہ کر دیا گیا۔ آذربائیجان نے سخت رد عمل کا اعادہ کیا، لیکن ایران نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں ایران ملوث نہیں تھا۔ آذربائیجان اور ترکی نے حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی، لیکن معاملہ مذمت تک ہی محدود رکھا اور ایران کو فوجی جواب دینے سے گریز کیا گیا۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا کہ ان کی آرمینیائی وزیر اعظم نکول پشینیان سے فون پر بات ہوئی ہے اور انہوں نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف مہم میں مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وہ کہ یہ پوسٹ بعد ازاں ڈیلیٹ ہو گئی اور ٹرمپ جیسے شخص سے یقیناً بعید نہیں کہ وہ صاف جھوٹ بول رہا ہو، لیکن ایران کے خارجہ پالیسی فیصلوں پر بھی حیرانی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی کہتے چلے کہ جون میں ایران اسرائیل جنگ کے دوران شہرت پانے والے پروفیسر مرانڈی، جو ایرانی حکومت کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے بار بار کے اعلانات کہ کویت، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب، ان تمام علاقوں کے لوگ اپنے اپنے ملک خالی کر دیں کیونکہ بہت جلد ایران ان پر میزائلوں سے حملہ کرنے والا ہے، کوئی ایران کا مسلم دنیا میں سیاسی قد کاٹ بڑھانے کا باعث نہیں بن رہے۔ اس کے مقابلے میں صدر مسعود پزشکیان کا طرز عمل کہیں زیادہ قابل ستائش تھا، جنہوں نے ان حملوں سے ان ملکوں کے شہریوں کو ہونے والی تکلیف پر معذرت کی، جس سے ان ممالک میں بہت سے لوگوں کو ایرانی نقطہ نظر کو سمجھنے میں آسانی پیش آئی ہوگی کہ اس جنگ میں ان ممالک کی حکومتوں نے امریکی معاونت کی ہے اور یہ اقدام ایران کو ان ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر حملوں کا جواز فراہم کر رہا ہے۔ یہ جنگ آج نہیں تو کل انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی یہی دعا ہوگی کہ مزید کشت و خون کا بازار خطے میں گرم نہ ہو، مگر اس موقع پر یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ایرانی حکومت کی آنکھیں کھلیں، یہ اپنے پرائے اور دوست دشمن کی پہچان کر پائے، اسے احساس ہو کہ جب پاکستان اس پر حملوں کو رکوانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا، ترکی اس جنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں تھا، دونوں ممالک عربوں کو بھی ہر حال میں جوابی کارروائی سے روک رہے تھے، اس وقت ایران کا خیالی دوست بھارت UAE کے ساتھ راہ و رسم بڑھا رہا تھا، جو اب تک امریکہ کو ایران پر مزید سخت حملوں کی شے دے رہا ہے۔ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح فلسطین کی نسل کشی پر لفاظی کا غلاف چڑھا دیا جائے، اور مودی جی حملے سے چند گھنٹے قبل نیتن یاہو کو گلے لگا کر اسرائیل کو بھارتیوں کا فادر لینڈ قرار دے رہے ہیں۔ Israel is their fatherland and India their motherland.